تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو سارے جہاں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل عرب اپنی زندگی کے بہت ہی برے دور سے گزر رہے تھے۔ اہل عرب جن کے بارے میں آتا ہے کہ چوری ڈکیتی ان کے یہاں عام تھی، شراب اور جوا اہل عرب کا مشغلہ بن چکا تھا، اہل عرب کی بے حیائی کا عالم یہ تھا، اہل عرب کی فحاشی کا عالم یہ تھا کہ گھروں کے اوپر جھنڈے نصب ہوتے تھے، جھنڈے لگائے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زناکاری کے اڈے ہیں، یہ فحاشی کے اڈے ہیں۔ اہل عرب کی ظلم و بربریت کی انتہا یہ تھی کہ یہ اپنے ہی بھائیوں کے سروں کو قلم کر کے خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اہل عرب کی کمزوری کی انتہا یہ تھی کہ یہ کیسر و کسریٰ کا نام سن کر کانپ جایا کرتے تھے، کیسر و کسریٰ کے دربار میں سر جھکایا کرتے تھے۔ اور اہل عرب کی جاہلیت کا عالم یہ تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ ساتھ 360 بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ 360 بتوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کا سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی عرب کے اندر جب اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ، آپ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لاؤ، آپ لوگوں کو شرک سے نکال کر اللہ کی توحید کی طرف لاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے دنیا کے تمام انسانوں کو، دنیا کے تمام جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس مختصر سی تمہید سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو اور دنیا کے تمام جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہے۔ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے آستانوں کے اوپر سر جھکائے ہوئے ہے۔ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کو بھلا کر کے قبروں پر سجدہ کر رہا ہے۔ لہٰذا آج میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید کی عظمت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ معزز سامعین کرام، مسلمان بننے کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی جب تک انسان اس کلمے کا اقرار نہیں کرے گا، جب تک انسان اس کلمے کا شہادت نہیں دے گا، جب تک انسان اس کلمے کی تصدیق نہیں کرے گا، جب تک انسان اس کلمے پر ایمان نہیں لائے گا، جب تک انسان اپنے اعمال کے ذریعہ سے اس کا اظہار نہیں کرے گا، تب تک کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔
کیونکہ مسلمان بننے کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعتراف کیا جائے، اللہ رب العالمین کو ایک جانا جائے، اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اور اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں اور اللہ رب العالمین کے نام میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی مسلمان کی اصل پہچان ہے اور یہی توحید کی جان ہے۔ معزز سامعین اکرام، کلمہ توحید کی عظمت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین اسلام کی سب سے پہلی بنیاد قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو سنو، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ دینا، وَالْحَجِّ حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ معزز سامعین اکرام، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر قائم کی ہے، جن 5 کھمبوں پر قائم کی ہے، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید ہی کو رکھا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسولوں کو مبعوث کیا ہے، سب کی دعوت کا آغاز دعوت توحید ہی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں توحید ہی کی دعوت کا حکم دیا کہ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور جب باری آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا ہے، ہم نے آپ سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنے بھی رسولوں کو مبعوث کیا ہے، ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، فاعبدون، تو اے دنیا بھر کے لوگوں میری عبادت کرو۔ غالباً سن 5 نبوی میں جب اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ لوگوں کے سامنے علی الاعلان اسلام کا اظہار کیجئے، اب آپ لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی طرف بلائیے، تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلایا وہ یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے حصول یابی کے خاطر اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
कोहे सफा पर चढ़कर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ सरदाराने मक्का, ऐ लात व उज़्ज़ा के मानने वालों, ऐ माबूदाने बातिला के पुजारियों, ये आवाज़ सुनना था। तमाम लोग कोहे सफा की जानिब चल पड़े कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बुला रहा है, अमीन और सादिक बुला रहा है, चलो चल कर देखते हैं मामला क्या है। लोग आने शुरू हुए, बूढ़े बच्चे जवान सभी जमा हो गए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो बहुत जल्द तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम लोग मेरी इस बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा हाँ, इसलिए कि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों, सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ कर लो, सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफ़्लिहू, कामयाब व कामरान हो जाओगे। बस क्या था, इतना सुनना था कि कुफ़ार मक्का और सरदारान मक्का कहने लगे, अरे देखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को क्या हो गया है, ये अपने बाप दादाओं के माबूदों की मजम्मत कर रहा है, ये पागल हो गया, इस पर जादू का असर है। आपके चचा आपके दुश्मन बन जाते हैं। अबू जहल जब आपको किसी मजमा में खड़े होकर तौहीद का ऐलान करते हुए देखता तो ये बदबख्त पत्थर मारता और लोगों से कहता, इसकी बात न सुनो, यह आदमी नऊज़ बिल्लाह झूठा है, बेदीन है। एक मरतबा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की संगलाख वादियों को तय करके ताइफ पहुँचे और वहाँ के सरदार अब्द या लैल पर इस्लाम पेश किया। उन लोगों ने इस्लाम कबूल न किया, बल्कि उल्टे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अपने शरीर बच्चों, औबाशों और गुलामों को लगा दिया। वो बरसरे बाजार मेरे नबी को गालियाँ देते, पागल कहते, दीवाना कहते, यहाँ तक कि उन जालिमों ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। रफ़ीक़े सफ़र हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर फट गया, मेरे नबी के जिस्म मुबारक से खून निकलकर जूते मुबारक में जम गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बचते बचाते एक बाग के अंदर तशरीफ़ लाए। इतने में पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ और कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इन दोनों पहाड़ों को मिलाकर रख दूं और ताइफ वाले उसके नीचे दब कर मर जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, इसलिए कि वो लोग नहीं जानते। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मेरे कहने का मतलब ये है कि तौहीद हर दाई की दावत का नुक्ते आगाज़ है। गोया अबुल अंबिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अफज़लुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया इकराम मबऊस हुए हैं, सब की दावत तौहीद ही की दावत थी, सबका मिशन तौहीद ही का मिशन था।